السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے نماز سیریز کے ذہن کے ضمن میں کئی ایک مسائل اور موضوعات زیر بحث آئے اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی گئی۔ اب اس حلقے میں آپ کے سامنے نماز ہی سے متعلق ایک مسئلہ یا ایک شق اور ایک گوشہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ مقتدیوں سے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ نماز کے مسئلے میں مقتدی کے آداب کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ امامت کے آداب ہیں، امام کے مختلف آداب ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں بیان فرمائے ہیں، جس کا سرسری طور پر تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اسی طرح سے ماموم یعنی مقتدی کے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ ان آداب کا خیال کرتے ہوئے ایک مقتدی کو نماز میں آنا چاہیے، امام کی اقتداء کرنی چاہیے اور مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، نماز میں ان آداب کا خیال کرتے ہوئے رہنا چاہیے، ان آداب کے ساتھ ساتھ اپنی نماز مکمل کرنی چاہیے۔ یہ چند آداب ہیں، یہ آداب نہایت ہی اہم ہیں، بنیادی ہیں، ضروری ہیں۔ اس اعتبار سے بھی اس مسئلے کی، اس موضوع کی اہمیت زیادہ ہے کہ امام چونکہ عام طور پر صاحب علم ہوتا ہے، امامت کے مسائل کو وہ جانتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھتا ہے، عام طور پر یہ صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن مقتدیوں کا جو مسئلہ ہے، اقتداء کا جو مسئلہ ہے، اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا نماز کے مسائل اور ایسے ہی اقتداء وغیرہ کے جو مسائل ہیں اس سے عام طور پر وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ موضوع اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ عوام کے سامنے یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیش کی جانی چاہیے، ان کے سامنے آنی چاہیے کہ یہ کون سے آداب ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے، اور مقتدیوں کو وہ ساری باتیں بہرحال اختصار کے ساتھ ہی صحیح بتلانا چاہیے۔ تو آئیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں مقتدیوں کے کیا آداب ہیں، مقتدی کس طرح سے اقتداء کریں، کیسے مسجدوں میں آئیں، کیسے امام کے ساتھ رہیں، کیسے اپنی نمازیں مکمل کریں وغیرہ، یہ ساری باتیں ان آداب کے اندر موجود ہیں۔ اس سلسلے میں جو پہلا ادب ہے مقتدی کے لیے وہ یہ ہے کہ جب اقامت سنیں، ایک تو اذان ہے اور اذان کے معنی اعلان کے ہوتے ہیں، انفارمیشن کے ہوتے ہیں۔ اذان نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، اس بات کا اعلان ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اعلان محلے میں پہنچنا چاہیے، ارد گرد مسجد کے ارد گرد اور آس پاس کے لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور تاکہ اطلاع ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، مثال کے طور پر مغرب عشاء فجر کا وقت ہو گیا، تو دخول وقت کا اعلان کرنے کے لیے اذان ہوتی ہے۔ لیکن اذان کے سے انفارمیشن مل گئی، اب لوگ جب مسجد میں حاضر ہو گئے، اس کے بعد جب اقامت ہو یا مثال کے طور پر آدمی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوا ہے، اذان سن چکا ہے اور نماز کے لیے اب تک حاضر نہیں ہوا ہے، یہاں تک کہ اقامت ہو رہی ہے۔ اقامت کیا ہوتی ہے؟ اقامت اس بات کے اعلان کے لیے ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر جو لوگ ہیں انہیں یہ بتا دیا جائے کہ اب نماز شروع ہونے جا رہی ہے۔ نماز کے آغاز کی اطلاع دینے کے لیے، اس سے آگاہ کرنے کے لیے مسجد کے اندر جو موجود لوگ ہیں انہیں بتلایا جاتا ہے کہ یہ نماز شروع ہونے جا رہی ہے، نماز قائم ہونے جا رہی۔ بہرحال ادب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب مقتدی جو ہے وہ اقامت سنے تو اسے چاہیے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ گرچہ وہ کچھ متاخر بھی ہو چکا ہے، لیٹ بھی ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اقامت ہو چکی ہے، تو اقامت کی آواز سن کر کے اب وہ سرپٹ بھاگے نہیں، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جیسے تیسے ہانپتے کانپتے مسجد میں نہ آئے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ نہایت ہی سکون کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ وقار کے ساتھ اور نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو، اور یہ نہ اسے اس کے جسم پر یا اس کے چہرے پر یا اور اس کے اوپر یہ نہ ظاہر ہو کہ یہ بالکل بہت تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا آیا ہے۔ یہ ایک بنیادی ادب ہے۔ اس میں عام طور پر ہم اور آپ کوتاہی دیکھتے ہیں، بلکہ بسا اوقات خود یہ کوتاہی ہم کرتے بھی ہیں، کیونکہ اقامت ہوتی ہے تو ہم تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں، سرپٹ توڑتے ہوئے پہنچتے ہیں تاکہ ہماری رکعت نہ چلی جائے، ہمارا قیام نہ چلا جائے، رکوع نہ چلا جائے، مثال کے طور پر رکعت نہ چھوٹ جائے یا 2 رکعت نہ چھوٹ جائے، 3 نہ چھوٹ جائے، کم سے کم چھوٹے، اس لیے ہم بھاگتے ہیں تیزی کے ساتھ۔ جبکہ اس کا حل یہ تھا کہ اذان کے ساتھ ہی ہم مسجد کے لیے تیار ہو جائیں، وضو کر کے مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔
لیکن تاخیر ہونے کی صورت میں انسان جلد بازی کرتا ہے، عجلت سے کام لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاگ کر کے مسجد میں پہنچتا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جلدی نہ کرے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ وعلیکم السکینۃ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف چلو پڑو، نماز کی طرف چلو، دوڑو نہیں بلکہ چلو۔ وعلیکم السکینۃ والوقار اور تم پر سکون اور وقار ہو، اطمینان، سکون، اطمینان اور وقار تمہارے اوپر ہو، تم جلد بازی نہ کرو، سرعت سے جلد بازی سے کام نہ لو۔ جو کچھ تمہیں ملے یعنی جو کچھ تم پاؤ، جو حصہ نماز کا تم پاؤ، فصلوا اسے پڑھ لو، وما فاتکم اور جو تم سے چھوٹ جائے، فاتموا اسے پورا کر لو، اسے مکمل کر لو۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو تم نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ چلتے ہوئے آؤ، اس حال میں کہ تمہارے اوپر سکون اور وقار جھلک رہا ہو، اور جو تمہیں ملے، جو تم پاؤ نماز کا جتنا حصہ، اسے پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اسے اتمام کر لو، پورا کر لو۔ تو یہ روایتیں ہیں چند ایک، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ہیں جس سے یہ مضمون واضح ہوتا ہے۔ یہ ساری روایتیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، یہ روایتیں صحیحین وغیرہ کی روایتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی صراحت سے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو نمازی کے لیے یعنی مقتدی کے لیے من جملہ آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ وہ اقامت سن کر کے بھاگے نہیں، جلد بازی نہ کرے، ایسا عام طور پر دیکھا جاتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے تاخیر ہو چکی ہے وہ ہماری کوتاہی ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم جلد بازی کریں اور بھاگتے ہوئے مسجد میں آئیں تو اس کی وجہ سے کئی ایک مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مزید اپنے آپ کو گناہ کا بہرحال مستحق بنا بیٹھیں گے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہانپتا کانپتا ہوا بھاگتا پہنچا، اس کی سانس اوپر نیچے ہو رہی ہے، اور اب وہ پتہ بھی نہیں پائے گا اسے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ سورۃ فاتحہ اسے پڑھنا چاہیے جو وقت مل رہا ہے، یا اسے کیا پڑھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کچھ اور بول پڑے، کچھ اور بک دے، اس کی زبان پر یوں ہی بے اختیار ہو جائے وہ، اور غیر اختیاری طور پر وہ اپنی زبان سے کچھ اور کہہ دے جو غیر مناسب ہو جائے۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نماز کے اندر بھی، عبادت کے مسئلے میں بھی آپ کو ایموشن میں نہیں آنا ہے، آپ کو جلد بازی نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ کو اطمینان کا، سکون کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس سے ہمیں سنجیدگی کا سبق ملتا ہے، سنجیدگی کا درس ملتا ہے، اطمینان کا درس ملتا ہے کہ نماز جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو سب سے زیادہ عظیم الشان عبادت ہے، کلمہ توحید کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، اس کی ادائیگی کے لیے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ تو ایموشن، جذباتیت، جلد بازی، عجلت، یہ ہمیشہ خطرناک ہے، ہمیشہ نقصان دہ ہے۔ حتیٰ کہ عبادت کے مسئلے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ وَأْتُوهَا بلکہ آؤ نماز کے لیے، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ اور تمہارے اوپر سکون اور وقار ہونا چاہیے۔ تو اس حال میں کہ تم سکون میں آؤ، سکون سے آؤ، اطمینان سے آؤ، وقار سے آؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بالکل ہڑبڑ گڑبڑ بھاگتے ہوئے اور نہ جانے کس انداز سے نماز میں شامل ہو۔ اور ایسا ہوتا ہے کبھی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے پیچھے یا ہمارے بغل میں کوئی نمازی آتا ہے جو دوڑتا ہوا آیا ہے، تو وہ اس کی سانس پھول رہی ہوتی ہے، جو قیام کا حصہ ملتا ہے اس میں وہ سانس ہی پھولتی رہتی ہے، وہ کچھ پڑھ پاتا ہے نہیں پڑھ پاتا ہے، حتیٰ کہ رکوع میں جاتا ہے، رکوع کے بعد قومے کی حالت میں آتا ہے، دیر تک وہ اپنی سانس کے اوپر نیچے ہونے سے پریشان رہتا ہے، اور وہ شاید اچھی طرح سے جو کچھ پڑھنا چاہیے، جو کچھ اذکار ہیں جنہیں پڑھنے کا حکم ہے، تلقین ہے، وہ نہیں کر پاتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں اس سے بچنا ضروری ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس سنت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی وضاحت سے یہ بات کہہ دی گئی ہے، جو ملے وہ پڑھ لو، جو پاؤ وہ پڑھ لو، جو چھوٹ جائے اسے پورا کر لو۔ تو اس لیے اس اعتبار سے اطمینان رکھو، تمہیں جلد بازی نہیں کرنی ہے کہ ہمیں یہ مل جائے، ہم پہلی رکعت نہ چھوٹ جائے، قیام نہ چلا جائے، نہیں، آنا ہے، اطمینان سے آؤ، جو حصہ ملے اسے پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اسے پورا کر لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔